أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله مولانا العظیم. درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد از حمد و ثنا میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے اللہ کی بارگاہ میں یقین اور توکل کا قرآنی نظریہ. یعنی توکل اور مسلمان، یہ آج کا موضوع ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب غزوہ احزاب ہوا تو مومنین نے، مسلمانوں نے اس وقت یہ کہا، کامیابی چونکہ ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو مسلمان صحابہ کرام نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ کامیابی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کامیابی کا اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرما رکھا تھا کہ تم محنت کرنا، کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے گا. اور دیکھو، ہم نے خلوص نیت کے ساتھ غزوہ لڑا، جہاد کیا، جنگ لڑی، گھر بار چھوڑے، معاملات کیے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح و نصرت سے نواز دیا ہے. صحابہ کرام نے ساتھ یہ بھی کہا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے، انہوں نے سچا کر دکھایا. اور ہاں، سچ فرمایا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. پتہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی باتیں دو باتیں نہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کا وعدہ ہو یا اللہ کے رسول کا، وہ ایک وعدہ ہی کہلائے گا. اللہ اور اس کے رسول کے دو وعدے نہیں ہوتے، ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے سورہ احزاب کے اندر آیت نمبر 22 میں رب کائنات فرما رہا ہے، لوگوں اندازہ کرو، یہ دیکھو وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. تو جو کلمے میں تم پڑھتے ہو نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں جا بجا بیان فرما رہا ہے. اور فرما رہا ہے لوگوں، میرا نبی بس خدا نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. میرا نبی بس مسجود اور معبود نہیں ہے، باقی سب کچھ ہے. تم جب جتنا مرضی لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اگر محمد رسول اللہ کو ایمان و جان سے نہیں پڑھو گے تو تمہارا ایمان ہی قبول نہیں. اسلام تو بڑی بات کی بات ہے. اس لیے ہر وہ عظمت جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں. آج دنیا اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ کرنے پر لگی ہوئی ہے. دنیا سے مراد بہت سارے مبلغین بھی خود کو کہلوانے والے، خود کو اسلام کے بہت بڑے موحد کہلوانے
اللہ اور اس کے رسول کو جدا کرنے میں لگے ہوئے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں۔ دراصل یہ اسلام دشمنوں کی سازش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر، توحید کے نام پر لوگوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، مگر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوگا بھی نہیں۔ اسی لیے جہاں اللہ کا ذکر آتا ہے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا وہی ذکر فرماتا ہے۔ کلمہ طیبہ میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے نبی کا بھی محمد رسول اللہ ذکر ہے، اذان میں اللہ کا ذکر ہے، اذان ہی میں محمد اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر ذکر کیا۔ اسی طرح قبر کے سوالات و جوابات میں جہاں اللہ کا نام ہے من ربک کا، وہاں یہ بھی سوال ہوگا من نبی کا، تیرا نبی کون ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں دیکھ لیں وعدنا اللہ ورسولہ، جو وعدہ ہم سے اللہ نے کیا تھا اور اس کے رسول نے کیا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وعدہ نہیں فرمایا تھا، نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے کہلوایا تھا، نبی کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا وعدہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام وعدہ فرما دیں تو اللہ فرماتا ہے یہ صرف نبی کا نہیں، یہ میرا وعدہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ہر بات سچ ہے، تو صحابہ کرام بھی آگے سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں صدق اللہ ورسولہ، سچ فرمایا اس کے اللہ نے اور اس کے رسول نے، کیونکہ صحابہ کرام کو ڈائریکٹ اللہ نے نہیں فرمایا تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ غزوہ احزاب لڑو تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہمکنار کرے گا۔ تو پتہ چلا فرمان مصطفیٰ فرمان خدا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ ورسولہ، اے لوگو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بھی فرمان ہے کہ میرے نبی نے جو کہہ دیا، میرے نبی کا کہنا خدا کا کہنا ہے۔ اتنی بڑی بات، کاش آج کے دور میں ہم اسی کو سمجھ جائیں تو ہم اسلام کا بہت سمجھ جائیں، اسی نقطے کو سمجھ جائیں تو ہمیں اسلام کا بہت بڑا معاملہ آج کے دور میں سمجھ آ جائے کہ نبی مظہر جوال خدا ہے، اللہ کا نبی مظہر پرتبے رب العالمین ہے، اللہ کا نبی اللہ کا نور ہے، جس نے بھی رب کو دیکھا مصطفیٰ کی صورت میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سجدہ کرتے تو نبی علیہ السلام کو بھی کریں، ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہو گے بھی تو اللہ نہیں آنے دے گا، بغیر کسی وسیلہ اور واسطہ کے اللہ کی طرف جانا چاہو گے نہیں جا سکتے جب تک واسطہ مصطفیٰ بیچ میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو رحمانی توحید پسند ہے، شیطانی توحید پسند نہیں ہے۔ وہ شیطانی توحید کیا ہے؟ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا پیکر بنا دیا، جس میں اطہر بن گیا، روح پھونک دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تمام فرشتوں میرے اس نبی کو سجدہ کرو، اور وہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی کہ جھک کر سجدہ کرنا، سجدہ عبادت نہیں۔ دو طرح کے سجدے، سجدہ تعظیمی، دوسرا سجدہ عبادت۔ تو سجدہ تعظیمی ہے جھک کر سجدہ کرنا، اور سجدہ عبادت وہ ہے جو ہم نماز میں کرتے ہیں۔ تو سارے فرشتوں نے عمل کیا، ایک بہت بڑا توحید کا دعوے دار بھی تھا جو بظاہر بڑے علمی مرتبے پر فائز تھا، بڑی عزت اور پروٹوکول کے معاملے پر فائز تھا، اس کا نام تھا عزازیل۔ 5000 سال سے عبادت گزار تھا، فرشتوں کا بھی استاد بعض روایات میں کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ میں تو نہیں کروں گا، میں تو صرف تجھے مانتا ہوں، یا اللہ میں تو صرف تجھے معبود اور مسجود مانتا ہوں، یا اللہ صرف سجدہ کے لائق تو ہے، باقی کوئی نہیں، اور اگر تو بھی کہے تو میں نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ نے تو کہا تھا سجدہ کرو، میرا نبی ہے، میرا حکم ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا یا اللہ میں آگ سے بنا ہوں
اور یہ مٹی سے بنا ہے اور آگ مٹی سے بڑھ کر ہے، آگ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اسے یہ کیا پتا تھا کہ آگ پر مٹی ڈالا تو مٹی بجھا دیتی ہے اسے، مگر تکبر کیا۔ اور جب کوئی تکبر کرتا ہے نا اس سے کوالٹیز ختم ہو جاتی ہے، اس کے ذہن سے بہت کچھ جو فائدہ مند ہوتا ہے، جو پازیٹیو ہوتا ہے، وہ محو ہو جاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ آج ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال شیطان نے کہا، عزازیل نے کہا یا رب العالمین میں اس سے سجدہ نہیں کروں گا، سجدہ کے لائق صرف تو ہے، کیونکہ اللہ تو نے ہی تو کہا ہے کہ میرے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا۔ آج تو سجدہ کرنے کے لیے حکم فرما رہا ہے، میرے دل میں توحید پکی ہو گئی ہے، میں نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعین الرجیم، میری بارگاہ سے نکل جا، تو دھتکارا ہوا ہے صبح قیامت تک، تجھ پر پھٹکار پڑ گئی۔ کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اللہ میں صرف تجھے مانوں گا، پر اللہ نے فرمایا جو مجھے مانے پر میرے کہنے کی وجہ سے میرے نبی کی شان نہ مانے، اسے اس کی توحید بھی مجھے قبول نہیں، وہ لعنتی ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ مردود ہے، میری بارگاہ کا نکلا ہوا ہے۔ اور جو میرے ساتھ میرے نبی کو مانے جس طرح کے میں کہتا ہوں، اگر مانے گا اس کی توحید رحمانی توحید ہے اور اس کو میں بالکل تسلیم کروں گا۔ تو آج بہت سارے ایسے لوگ جو دراصل کفر کے فتنہ کی وجہ سے ایسی توحید لے کر آتے ہیں کہ جس کو اللہ نے قبول ہی نہیں کیا، قرآن نے اور اس کے نبی علیہ السلام نے بیان ہی نہیں کیا۔ وہ کیا ہے؟ یا اللہ کہنا جائز ہے یا رسول اللہ کہنا شرک ہے ان کے نزدیک۔ مدینہ پاک جاؤ تو مسجد نبوی شریف کی نیت لے کر جاؤ گے تو سنت ہے اور جائز ہے، اور اگر قبر مصطفیٰ علیہ السلام کی زیارت کی نیت لے کر جاؤ گے تو یہ شرک ہے ان کے نزدیک۔ حتیٰ کہ اپنی کتابوں میں ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھ دیا حرام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح شفا کے اندر لکھتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کفر کیا ہے، مدینہ طیبہ میں بارگاہ مصطفیٰ سے روک کر کفر کیا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار پر ارواح پر جانا یہ واجب ہے امتی پر، اور جو واجب کا انکار کرے اور کہے کہ حرام ہے وہ علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی ذات پر محدث بہت بڑا جس کو سمجھا جاتا ہے البانی ایک اور دوسرے ابن تیمیہ اس طرح کے کفر میں مبتلا۔ تو یہ ایسے لوگ جو آقا علیہ السلام کی عظمتوں سے روکیں اور آقا علیہ السلام کی عظمت تسلیم کر کے آپ کی شانیں بیان کرنے کو حرام کہیں، آپ خود اندازہ کر لیں وہ ایمان کے کون سے درجے پر ہے۔ ایمان تو ہے ہی نہیں، رہا ہی نہیں، تو مبلغ کیسا ہوگا؟ اس لیے ہر وہ بندہ جو اللہ اور رسول کو جدا کرنے کی بات کرے وہ تو ہو سکتے ہی نہیں، کائنات ان کے ہاتھ میں ہے، مگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کرے ہر دن اس کی بات نہ سنے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اللہ فرما رہا ہے میرے نبی نے جو وعدہ کیا وہ نبی کا نہیں، وہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ ایمان تھا کہ جو رسول اللہ فرما دیں، رسول اللہ کا فرمان اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ ذہن رکھیے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کا ایمان اور اسلام اور نبی علیہ السلام کو تسلیم کرنا اور زیادہ ہو گیا، کیونکہ انہیں یقین تھا، انہیں اللہ اور رسول علیہ السلام کے وعدے پر بھروسہ تھا۔ آج ہمیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے وعدے پر بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ اللہ رسول کا وعدہ ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے نکلے گا اسے ملے گا، جو حرام سے بچے گا اسے برکت ملے گی، اس پر سے مصیبتیں پریشانیاں ٹلیں گی۔ بس اس یقین کو اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے ایمان والو اس اللہ پر یقین کرو جو حی ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔
لا يموت، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اس ذات پر توکل کرو۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یہ جو ایمان والے اپنے بھروسے اور توکل کو ڈگمگاتے پھرتے ہیں، یہ جو ان کے کبھی ایمان ڈول جاتے ہیں، یہ ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کریں۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اے بندہ مومن جب تو کسی اچھے کام کا ارادہ کر لے تو اللہ پر بھروسہ کر کے کر گزر، آگے پیچھے نفس کے شکار مت ہو، وسوسوں کا شکار مت ہو، اور نفس امارہ کے وہموں اور وسوسوں میں مت پڑ، اگر پڑھو گے تو تمہارا معاملہ خراب ہو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اگر تم نے بات کا عزم کر لیا اور ارادہ کر لیا اللہ پر بھروسہ کرو اور کر گزرو، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ آگے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، یہ سورہ انفال 9 پارہ آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون، ایمان والوں کی کیفیت کو اللہ نے بیان فرمایا ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا ان کے سامنے نام لیا جاتا ہے، اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا نام ان کے سامنے بلند کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل بہہ پڑتے ہیں، اللہ سے ان کی محبت اتنی ہے، اللہ سے ان کا پیار اتنا ہے، ان کے دل بہہ پڑتے ہیں، آنسو نکل آتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، ایمان والوں کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ جب مومنوں کے سامنے قرآن کی آیات پڑھی جائیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بہت بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے جذبے جوان ہو جاتے ہیں، ان کا یقین اور توکل مزید ریفریش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مزید وہ بھروسہ کرتے ہیں، بیمار ہو اللہ کا نام لیا جائے تو تازہ دم ہو جاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ بیمار کرنے والا بھی اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کسی مہم کے لیے نکلے تو وہ پریشان نہیں ہوتے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم نکلے ہیں، ہم محنت کرنا، کوشش کرنا یہ ہمارا کام تھا، اب جو نتیجہ ہے، اب جو رزلٹ ہے، اب جو فتح و نصرت ہے وہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، حتیٰ کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا ایمان والوں کی تیسری نشانی ہے، پہلی نشانی یہ ہے کہ جب قرآن سنتے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے دل نرم ہو جاتے ہیں، دوسری نشانی جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں، اور تیسری نشانی یہ ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے پروردگار پر وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہاں اللہ تعالیٰ نے وَعَلَى اللَّهِ الْمُتَوَكِّلُونَ نہیں فرمایا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے پالنے والے پر، اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ تو رب کا کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ یا پرابلم ہے وہ پیٹ کا مسئلہ ہے، قتل پیٹ کے لیے ہوتے ہیں، طلاقیں پیٹ کے لیے ہوتی ہیں، چوریاں پیٹ کے لیے ہوتی ہیں، ڈاکے لوگ پیٹ کے لیے ڈالتے ہیں، رشوت لوگ پیٹ کی وجہ سے لیتے ہیں، اور سود لوگ پیٹ کی وجہ سے لیتے ہیں، اور کسی کی سیٹ پیٹ کی وجہ سے چھینتے ہیں، اور کسی کے لیے بیت بازی اور لیگ پولنگ پیٹ کی وجہ سے کرتے ہیں، کسی پر جادو پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی کا کاروبار ختم پیٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی کی عزت ختم کرنے کی سازشیں پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ اوپر کے لیول سے لے کر نیچے کے لیول تک پیٹ کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آگ یہ نہیں جو جلاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی آگ یہ پیٹ ہے۔ حالانکہ ایک پیٹ میں کتنا کچھ آپ ڈال لیں گے، بھر کے بھی آپ اس کو بھر نہیں سکتے۔ یعنی ہم اس پیٹ کے لیے جن جن فتنوں میں مبتلا ہیں، اپنے چچا جاد بھائیوں کی جائیداد مار لی، اپنے دیگر سوتیلے بھائیوں کی بہنوں کی جائیداد مار لی، سیاہ
نے بڑا کچھ مار لیا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیا، یہ سب کچھ پیٹ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اور رب پر یقین کرو کہ وہ تمہارا رب ہے، وہی پالتا ہے۔ کسی کا حق مار کے تم سمجھو کہ خود کوئی اپنے بچوں کو پال لے، یہ تمہاری سب سے بڑی بھول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ پر، اپنے پالنے والے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے ایمان والو اپنے پالنے والے پر بھروسہ کرو۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عُرِضَتْ عَلَى الْأُمَمِ، میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں کو پیش کیا، ساری امتوں کا حال میرے سامنے رکھا۔ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّؤَيْ، میں نے ہر امت کے نبی کو اور ان کے امتی جو قافلے میں تھے ان سب کو دیکھا۔ فرعی اگر اس نے فرماتے میں نے دیکھا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے اور ہر نبی کو دیکھنے کے لیے تو ہزاروں سال کا سفر چاہیے۔ پتہ چلا میرے نبی غیب دان ہیں کہ غیب کی وہ خبریں جو حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیش علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی امتیں، ان سب کو آقا علیہ السلام فرمایا فرمائی تو میں نے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اور نبی کا دیکھنا تو پھر میرے اور آپ کے دیکھنے جیسا نہیں ہو سکتا، کہیں اعلیٰ درجہ ہے اس کے دیکھنے کا۔ تو فرمایا النبی وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ، میں نے ایسے بھی نبی دیکھے ہیں جن کے ساتھ صرف ایک امتی تھا، میں نے ایسے بھی نبی دیکھے ہیں جن کے ساتھ صرف دو امتی تھے ان کے کلمہ پڑھنے والے۔ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایسے بھی نبی دیکھے جن کے ساتھ صرف ایک ان کا امتی تھا، فرمایا ایسے بھی نبی دیکھے جن کے ساتھ کوئی ایک بھی ان کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، کسی ایک بندے نے بھی ان کا کلمہ نہیں پڑھا۔ فرمایا اِذَا رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، پھر اللہ رب العالمین نے میرے سامنے بہت بڑی امت کو پیش کیا۔ میں حد نگاہ تک نہیں کہوں گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہماری نگاہ کی حد زیادہ نہیں ہو سکتی، چند 100 کلومیٹر ہو سکتی ہے اگر زیادہ ہو تو، پر یہ بھی میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے۔ فقیل علی، تو مجھے کہا گیا هذا موسیٰ وقومه، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت ہے، بہت بڑی امت تھی ان کی۔ پھر فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْأُفُقِ، تو فرمایا اے نبی، اے میرے پیغمبر، اللہ نے فرمایا اب آسمان کی طرف دیکھ، چاروں کناروں کی طرف دیکھ آسمانوں کے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فَنَظَرْتُ، میں نے دیکھا، فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، میں نے دیکھا حد نگاہ نہیں، ساری کائنات میں انسان ہے۔ فقیل علی انظر إِلَى الْأُفُقِ الْآخَرِ، مجھے پھر فرمایا گیا کہ اب دوسری طرف دیکھیں آسمان کے کنارے کے، ادھر بھی میں نے دیکھا، ادھر بھی انسان ہی انسان ہے۔ فقیل علی، مجھے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ امتک، اے میرے پیغمبر یہ تیری امت ہے جو آسمان کے چاروں کناروں پر پھیلی ہوئی ہے اور صبح قیامت سب سے زیادہ آپ کی امت ہوگی۔ اور اسی امت کے اندر وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ، اور آپ کی اسی امت کے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو کہ بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں ہے 70,000 وہ لوگوں کے، اور دیگر بہت ساری احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اگر نچوڑ نکالا جائے تو وہ لوگ جو آپ آقا علیہ السلام کی امت میں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے ان کی تعداد 4,50,00,000 سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں باقاعدہ طور پر لکھا ہے، یہ صرف میرا حساب نہیں۔ اگلی بات، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اور حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں، فرمایا کہ فخرج علیہم رسول اللہ فقال ما الذي تخوضون فيه فاخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوکلون۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی کچھ نہ کچھ نشانیاں میں بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کی پہلی نشانی یہ ہے لا یرقون، وہ جادو ٹونا نہیں کرتے ہوں گے۔ اس کا ترجمہ آج کل کے بعض جھوٹے اور مکار مبلغین کرتے ہیں، وہ تویز دھاگا نہیں کرتے ہوں گے، اور تویز دھاگے کا نام لے کر وہ صوفیاء کرام کو رگڑا دیتے ہیں۔ یہ بددیانتی ہے حدیث کے ساتھ۔ لا یرقون کا معنی یہ ہے کہ وہ جادو ٹونا جنتر منتر نہیں کرتے، وہ صرف اللہ کے نام کے تعویذ بھی استعمال کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کے نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگتے۔ اور غیر اللہ کون ہے؟ عزازیل، نمرود، حامان، اور اللہ کے دشمن جو ہیں وہ غیر اللہ ہیں۔ اگلی بات ولا یسترقون، وہ فالے نہیں نکلواتے پرندوں سے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ احادیث تو بہت ساری تھی، میں دو احادیث پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قالها ابراہیم حین القی فی النار وقالها محمد حین قالوا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم۔ کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا گیا تو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آیت پڑھی تھی، اور دوسرا واقعہ تب کا ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر حملہ کرنے کے لیے لوگ جھپٹ پڑے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے، آپ کو مار دیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ڈرانے والے تھے مجھے، مگر فزادہم ایمانا، اس کی وجہ سے ڈرے نہیں بلکہ ایمان اور زیادہ ہو گیا اللہ کی ذات پر، کہ اب کڑا وقت آ گیا ہے، اب لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، اب لوگ مارنے والے ہیں، قتل کرنے والے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام کمرے میں چھپے نہیں بلکہ حضرت سیدنا حضرت کرار کو اپنے بستر پر بٹھایا، ہجرت کی رات کی بات ہے، باہر نکلے تلوار لے کر، سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ ہیں، ایک مٹھی کی اٹھائی، ایک رات کے مطابق کنکریاں ہیں، اٹھا کر اس پر کچھ پڑا، پھونک مارا، کافروں کی طرف پھینک دی۔ اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے محبوب، یہ جو تجھ پر حملہ کرنے آئے ہیں میں نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اندر سے گزر گئے، وہ اندھے ہی رہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسے کی بات۔ تو یہاں میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے، آقا علیہ السلام نے پھونک مارا، کچھ پڑا، پھینک دیا، تو پتہ چلا نبی کے پھونک میں بڑی طاقت ہے، یہ کسی کو اندھا بھی کر سکتی ہے۔ آنکھیں کھلی ہیں، اندھا ہوا پڑا ہے، کیا یہ نبی کا اختیار نہیں ہے؟ آج بھی نبی کے وہ جانشین، آج بھی نبی کے وہ ماننے والے اولیاء اور صوفیاء اور کامل روحانی شخصیات آج بھی جو پھونک مارتی ہیں وہ نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے وہ پھونک مارتے ہیں۔ اس میں بیماریوں کی شفا بھی ہے، اس میں مشکلات کا ٹلنا بھی ہے، اس میں پریشانیوں کا دور ہونا بھی ہے، اور اس میں دشمنوں کا اندھا ہونا بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیفنس کے لیے، تحفظ کے لیے پاک آرمی کے اندر بہت سارے ایسے روحانی لوگ موجود ہیں یا پھر ان کے رابطے میں ہیں کہ جب بھی دشمن وار کرنا چاہتا ہے پاکستان پر یا اسلام پر، وہ کہتے ہیں ذرا حضرت ایک پھونک مار دیں، ادھر پھونک ماری جاتی ہے، ادھر دو جہاد کر جاتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کے جو ماننے والے اور یا اللہ روحانی کامل روحانی شخصیات ہے، یہ ان کی پھونک کا ہی تو اثر ہوتا ہے کہ دشمن غالب، اسلحہ زیادہ ہے، دولت زیادہ ہے، پاور بظاہر زیادہ ہے، آرمی کے افراد بظاہر زیادہ ہیں، مگر غالب کیوں نہیں آتے؟ یہ اسی نبی کے پھونک کی طاقت اور اثر ہے جو ہجرت کی رات دوبارہ تھا، آج بھی جاری ہے، صبح قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ یہی بات، لہذا دم اور پھونک کا انکار کبھی مت کرنا، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محبوب یہ جو تو نے مارا تھا نا، یہ تو نے
یہ تیرے رب نے بڑھا ایسی تھا۔ بات اللہ پر یقین اور بھروسہ اتنا تھا، تلواریں ہیں مارنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر سے گزر گئے کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ اسے کہتے ہیں یقین اور توکل۔ دوسری حدیث اور آخری حدیث حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اگر بندہ مومن بڑا توکل نہ کرے، بڑا بھروسہ نہ کرے، صرف پرندوں چڑیوں اور طوطوں جتنا ہی بھروسہ کر لے تب بھی کبھی بھوکا نہ مرے۔ بے شک یہی بات کیوں ان جیسا کیسا یا علی المرتضیٰ یا مولا کہلا ان جیسا بھروسہ کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ جب اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں نا تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور ان کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود جب نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، مگر اللہ پر چونکہ بھروسہ کر کے نکلتے ہیں تو جب واپس لوٹتے ہیں ان کے پاس پیٹ بھی بھرا ہوتا ہے اور ان کی جوب میں رزق بھی ہوتا ہے۔ اے بندہ اے مومن اللہ پر بھروسہ کر تاکہ وہ تیرا پیٹ بھی بھرے اور تیرے خزانے بھی بھرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والے بنا دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔